وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة يضحك الله إليهم الرجل إذا قام بالليل يصلي والقوم إذا صفوا في الصلاة والقوم إذا صفوا في قتال العدو رواہ فی شرح السنہ۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین شخص جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ آدمی جب رات میں نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو یعنی تہجد کی نماز، اور قوم جب کہ نماز میں صفیں باندھے۔ نماز میں ہم جب کھڑے ہوتے ہیں نا صفوں کو سیدھا کرنا ہے، اور قوم جب کہ نماز میں صف باندھے، اور قوم جب کہ دشمن کی جنگ میں صف آ رہا ہو۔ مسلمان کون سا اللہ کو پسند ہے؟ جو اسلام کے دشمن کے خلاف صف آرائی کرے، بالکل متحد ہو جائیں۔ پاکستان کا ہو، ہندوستان کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، امریکہ، افریقہ، لندن، پیرس، یورپ کا مسلمان ہو، عالم کفر کے خلاف صف بند ہو جائے، صف آرا ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے مجھے وہ بندہ بڑا پسند ہے۔ صبح میں نے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کے ضمن میں عرض کیا تھا، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جماعتیں گروہ بنا دے گا۔ نیکوں کا گروہ الگ ہوگا، بروں کا گروہ الگ ہوگا، ایمان والوں کا گروہ الگ ہوگا، کافروں کا گروہ الگ ہوگا۔ آج اس دنیا کی دوستیاں، یاریاں، یہ ہمارے سٹینڈرز، یہ کل قیامت والے دن کام نہیں آنے والے۔ وہاں پہ تو جو جس کردار کا مالک ہوگا اس کردار کے تمام افراد کو ایک پارٹی میں شامل کر دیا جائے گا۔ اور اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ جو بندہ فجر اپنا یہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، تین شخص جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ راضی ہو گیا، سبحان اللہ۔ ہمارا مقصد یہ ہے، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہم نیکی کیوں کرتے ہیں؟ یا اللہ تو راضی ہو جائے۔ جب اللہ خود بتا رہا ہے میں ان کاموں سے راضی ہوتا ہوں، تو بندہ وہ کام کرے جس سے وہ مالک راضی ہوتا ہے۔ اللہ رسول راضی، سب سبحان اللہ۔ اللہ رسول راضی نہیں تو پھر بابو پہلے رہ کیا جانا ہے۔ وہ بندہ پیسے کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرے، پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلائے، بڑے تعجب کی بات ہے۔ میں نے جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا کہ رشتہ آیا، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، محبوب سے پوچھو اگر اس بات کا ارادہ ہو کہ یہ مکے کے پہاڑ سونا بن کے آپ کے ساتھ چلیں تو بادشاہی آپ کو دی جائے، ایسی بادشاہی کہ سبحان اللہ، تو جناب کا کیا خیال ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے جبریل کی طرف اشارہ کیا، ہاں بھائی تو سنا، تیرا کیا ارادہ ہے؟ بادشاہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہو تو سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اس حاکم عادل کی ایک رات کی فضیلت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں حکومت کرے۔ سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو بادشاہی عنایت فرما دی جائے۔ حضرت جبریل امین آنکھوں کے اشارے سے کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں کی زیارت کی ہے، بادشاہوں کو بھی دیکھا ہے، اور جنہوں نے جو غریبی کی زندگی گزاری یا سادہ زندگی گزاری جنہوں نے، یا رسول اللہ دیکھا ان کو بھی ہے، ہر ایک کی زیارت کی ہے۔ حضور جو عاجزی میں انکساری میں مزہ ہے نا قبلہ وہ کہیں اور نہیں۔ تو آقا جی نے فرمایا نہیں بس ٹھیک ہے، بادشاہت نہیں چاہیے، عاجزی اور انکساری کافی۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ پیسے دے پیچھے دین چڑھنا، پیسے تے کنجراں کول بھی بڑا ہوتا ہے۔ پیسے پیچھے دین چھوڑنا، بابو پھر چھوڑ کے اور اسی لائن پہ چل پڑو۔ پیسے کے پیچھے اگر دین چھوڑنا ہے، اس لیے وہ کام کیے جائیں جن سے اللہ راضی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔